پاکستانی فوج کے 125 ونگ کی گاڑی کو جو قافلے میں شامل تھی اس کو مند میں نشانہ بنایا گیا IED سے، ریموٹ کنٹرول بم سے، اور دھماکے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور 8 پاکستانی فوجی جس میں ایک کیپٹن بھی شامل ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی آج حملے ہوئے ہیں جن کی تفصیل لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو آپ نے پورا دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے شامل کی ہیں، اس لیے ویڈیو مس نہیں کرنی۔ جی، میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں 5 کا کہا جا رہا تھا کہ 5 فوجی ہلاک ہوئے ہیں آج مند میں، جن میں ایک کیپٹن بھی شامل تھا، لیکن ابھی جو تازہ اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ 8 ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب بھی تربت پہنچ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان فوجیوں کے جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا محسن نقوی صاحب اپنے ساتھ اس SHO کو بھی لے کے آئے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ BLA کے 1500 سرمچار ایک SHO کی مار ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی نے مند، مستونگ اور نوشکی میں 3 مختلف کارروائیوں میں پاکستانی فوج اور اس کے نصب کردہ جاسوسی کیمروں کو نشانہ بنایا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے آج کیچ کے علاقے مند میں شند کے مقام پر پاکستانی فوج کے 125 ونگ کے قافلے میں شامل ایک گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED سے نشانہ بنایا۔ دھماکے میں پاکستانی فوج کے کیپٹن وقار کاکڑ، نائک جنید، نائک عصمت، لانس نائک خان محمد اور سپاہی ظہور احمد سمیت 8 فوجی ہلاک ہو گئے۔ BLA کے سرمچاروں نے ہفتے کے روز مستونگ کے علاقے مرو میں پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ کوہر کے مقام پر پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے۔ سرمچاروں نے گھات لگا کر پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں انہیں جانی نقصانات اٹھانا پڑے، جبکہ دیگر اہلکار اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میدان سے فرار ہو گئے۔ ایک اور کارروائی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے جمعے کی شام نوشکی شہر میں DC آفس اور اس کے اطراف میں پاکستانی فوج کی جانب سے نصب کیے گئے جاسوسی کیمروں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ اس دوران پاکستانی فوج نے کوارڈ کاپٹر کا استعمال کیا۔ جسے سرمچاروں نے مار گرایا۔ اس وقت لیویز فورس نے سرمچاروں کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، جس پر سرمچاروں نے جوابی حملہ کرتے ہوئے انہیں بھی نشانہ بنایا۔ بلوچ لبریشن آرمی یہ واضح کر چکی ہے کہ لیویز اور پولیس فورس کو بلوچ اکثریتی فورس ہونے کے باعث رعایت دی گئی ہے، یعنی کہ جو پولیس فورس ہے اور لیویز فورس ہے اس میں بلوچ تعداد زیادہ ہے، اس لیے ان کو اتنا نہیں مارا گیا، ان کو رعایت دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ فورسز سرمچاروں کے راستے میں رکاوٹیں بنی تو یہ رعایت بھی ختم کر دی جائے گی، یہ دھمکی دی ہے BLA نے۔ ضلع کیچ کے علاقے نصیر آباد میں مسلح افراد نے رند بلوچ لاجسٹک کمپنی کی گیس لے جانے والی ایک گاڑی کو آگ لگا دی۔ ناظرین، اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، بلوچستان کی بہادر بیٹی، بر صغیر کی شہزادی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی عدالت میں بہادرانہ تقریر، جرأت آمیز تقریر، اور کیا طنز کر رہی ہیں وہ اس نظام پہ جو نظام ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ ویڈیو۔ سر آپ ایسا کریں، سرکاری وکیل سے پوچھیں کہ 4 مہینے رکھنا ہے 4 سال رکھنا ہے، آپ کو بھی یہ ہیڈیک نہیں ہو، ہمیں بھی ہیڈیک نہیں ہو، یہ ہیڈیک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قانون کا تماشا ہے اور تو کچھ نہیں ہے، یہاں پہ تماشا ہی چل رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے کہا کہ CTT ونس اینڈ فار آل تمام کیسز پہ ریمانڈ میں نہیں دوں گی، ابھی تو پھر سے مانگ رہے ہیں، یہ تو تماشا چل رہا ہے یہاں پہ۔ جی تو ناظرین، مجھے آپ کو اب کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا نا، وائپ دیم آؤٹ، مٹا دو انہیں، یہ خود تو مٹ جائیں گے لیکن قوم کو نہیں مٹا سکتے۔ اس طرح سے قومیں نہیں مٹتی۔ ہاں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو مٹنا چاہیں، جو مزاحمت نہ کریں، جو غلامی قبول کر لیں، وہ مٹ جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ تاریخ میں کتنی کیا قومیں تھیں جو مٹ گئیں، لیکن بلوچ قوم نہیں مٹ سکتی۔ بلوچ قوم نہیں مٹ سکتی، اس لیے
کہ بلوچ قوم کا ہر فرد، اور اس میں جنس کا بھی تعلق نہیں ہے، مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں، بزرگ خواتین اور بزرگ مرد، سبھی اپنی قومی شناخت کے تحفظ کے لیے میدان جدوجہد میں اترے ہوئے ہیں، بیک وقت اترے ہوئے ہیں، یہ نہیں آگے پیچھے اترے ہیں کہ یہ 10 سال بی ایل اے اور بی ایل ایف لڑ رہی ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو پھر بی وائی سی نے شروع کر دیا ہے تو وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو کوئی اور آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اب تو بلوچ سردار بھی چاہے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ بھی اب اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں۔ ڈاکٹر مالک جیسے لوگوں کے بیانات آنا شروع ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے یہ جو جدوجہد ہے اس نے یہاں رکنا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسا میں نے سی ٹی ڈی ان پی او جے کے پی او جی بی ویڈیو بنایا تھا، اس میں تفصیل بتائی ہے آپ کو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جس کا کوئی وجود نہیں ہے گلگت بلتستان میں، اب وہاں پہ 1.5 ارب روپیہ لگا کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس کا سارا خرچہ بھی گلگت بلتستان کی عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ ادھر 29 ستمبر کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، جسے یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ جنرل سٹرائک ہونے جا رہی، بہت بڑی جنرل سٹرائک ہونے جا رہی، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان اس وقت جو ہے وہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ مطلب ہے آپ کو ان میں اور بلوچ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اور بلوچ کے اثرات نظر آئیں گے آپ کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے نوجوانوں کی تقریروں میں۔ بلوچستان کی جدوجہد اور خیبر پختونخوا کے پشتونوں کی جو جدوجہد ہے اس کے اثرات نظر آئیں گے، اس سے وہ جلا لے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک اور ویڈیو جو سردار شایان خان صاحب کی ہے، جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جموں کشمیر کے لیڈر ہیں، اور یہ تقریر دیکھیں کہ یہ کس بے باکی سے تقریر کر رہے ہیں۔ دیکھیے تقریر۔ ہم تمہیں یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمیں نہ بتاؤ کہ تمہارے پاس بڑی کوئی بہادر فورسز ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم تمہیں بھی جانتے ہیں اور تمہاری ان فورسز کو بھی جانتے ہیں۔ تم بہت جلدی بھول جاتے ہو باتوں کو۔ یہ یاد رکھو کہ 71 میں بھی تم ایک تحریک کو کچلنے کے لیے بنگلہ دیش میں گئے تھے، اور وہاں پہ اپنے 93,000 پتلونیں جو تھی وہیں پہ چھوڑ کے آگے تھے۔ تمہارے اپنے ملک میں تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا۔ بلوچستان کی ایک لڑکی مارنگ بلوچ تم سے سنبھالی نہیں جاتی، اور تم نے اس کو جو ہے وہ دہشت گردی اور پتہ نہیں کون سی دفعات اس کے اوپر لگا کر اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ وزیرستان کا ایک علی وزیر تم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ منظور پشتین نے تمہیں ڈنڈا دے کے رکھا ہوا ہے، اور ہماری یہ ریاست جو تمہارا آئین بھی کہتا ہے کہ الگ ریاست ہے، تمہاری عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ الگ ریاست ہے، وہاں کے ججز بھی کہتے ہیں کہ الگ ریاست ہے، تمہارا آرمی چیف بھی کہتا ہے کہ الگ ریاست ہے، اور تم نے اس کو اپنی خالہ کا گھر سمجھا ہوا ہے کہ جب بھی یہاں کے لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، آٹا مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، اور تم یہاں پہ بدماشی کرنے آ جاتے ہو۔ یہ یاد رکھو کہ ایک مرتبہ تم 13 مئی کو یہاں پہ بدماشی کر کے ہمارے نوجوانوں کو قتل کر کے ایک مرتبہ یہاں سے بچ نکلے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اب ایسا نہیں ہوگا، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ISI کا قبرستان جموں گلگت بلتستان، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ جو نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے۔ تو یہ صورتحال ناظرین اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے قبضے میں جو علاقے ہیں وہاں پہ، اور مجھے امید ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اب آپ اس کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو وائرل کریں، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، پورے قوم جو ہے وہ دوسری قوموں کے ساتھ جڑ رہی ہے، ان کی چونکہ مسائل ایک ہیں، قابض ایک ہے، وہ جڑ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آج کا ویڈیو دیکھنے کا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔